جس طرح کہ ایک بندہ کہے کہ میں نے ٹریکٹر لیا وائی کے لیے، گاڑی لی سفر کے لیے، گھر بنایا رہنے کے لیے۔ ایک بندے نے گھر پہ بڑا پیسہ لگایا لیکن وہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس گھر کا کوئی فائدہ ہے؟ جی، ایک بندے نے بلب خریدا بڑا قیمتی، اس کے چمکنے سے اوپر ہیرے جواہرات لگ گئے ہیں، مزید روشنیاں بڑھ جائیں، لیکن اس بلب سے روشنی نہیں ہوتی، وہ بلب فائدہ دے گا؟ پنکھے کا مقصد کیا ہے؟ ہوا دینا۔ اگر پنکھا ہوا نہ دے تو اس کو کوئی بندہ نہیں لگائے گا۔ اس طرح بندے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، محض عبادت کرنا ہے۔ جب بندے کا مقصد عبادت کرنا ہے تو پھر عبادت کا طریقہ سیکھنا اس پہ فرض ہے۔ اس کو جاننا چاہیے کہ میں اس کا طریقہ کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ طب کا علم سیکھ لیتا ہے، بڑا ماہر ہو جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے کسی ملک میں، وہاں پہ اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ طب کا علم آگے وہ دوائی دے سکے، یا وہ جو علم ہے وہاں پہ بندہ بیمار کوئی نہیں ہے۔ اب بتائیں اس کے 20 سال کا پڑھنا، 25 سال کا پڑھنا اس کو فائدہ دے گا؟ ایک انجینئر ہے، وہ بنیاد بناتا ہے، بڑے بڑے پلازے بناتا ہے، اس کو یہ زمین کی وہ پہچانتا ہے کہ جناب یہ زمین کیسی زمین ہے، یہاں پہ بلڈنگ بنے گی یا نہیں بنے گی، پھر وہ ملٹی لیئر چیک کرتا ہے یہ اینٹ لگانے کے قابل ہے یا نہیں ہے، اس کا ماسٹر ہے وہ، اس نے اس میں کئی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہیں، پلازوں کا ماسٹر ہے۔ لیکن وہ ایک علاقے میں چلا جاتا ہے، مثال کے طور پہ وہ لیا کی طرف چلا گیا، یا تھر کے علاقے میں چلا گیا، یا وہ افریقہ کے کسی ملک میں چلا گیا، وہاں پہ لوگ پلازے نہیں بناتے، گھر نہیں بناتے، وہ صرف جھگیوں میں رہتے ہیں۔ اب اس کا علم اس کو فائدہ دے گا؟ جیسے کہ بندہ کشتی کا طریقہ سیکھتا ہے، کشتی کا طریقہ سیکھتا ہے تو بڑا ماہر ہو جاتا ہے، کشتی چلانے میں بڑا ہی ماہر ہو جاتا ہے، لیکن کشتی چلانے کا ماہر تو بڑا ہوتا ہے، وہ رہتا لاہور میں ہے، وہاں پہ کشتی چلانے کا ہے ہی نہیں کوئی، وہ کشتی چپو لے کے لگا چل پھر رہا ہے، بھائی میرے پاس کشتی چلانے کا طریقہ ہے، اس کو کشتی کو کوئی فائدہ ہوگا سیکھنے کا؟ ہر علم جو ہے وہ اس علاقے میں اس کو فائدہ دے گا جہاں پہ اس کی ضرورت ہے، لیکن علم تصوف اس کو ہر وقت فائدہ دے گا، یہ اس سے جدا نہیں ہوگا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک منطقی تھا بہت بڑا، وہ ایک کشتی میں بیٹھ گیا، جیسے کوئی کسی بندے کو شوق ہوتا ہے، وہ بیٹھ گیا، اب کشتی والے کو پوچھتا ہے بھی سنا منطق پڑھی ہو؟ منطق کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا تو نہیں پتہ منطق کی ہوتی، منطق کے تب بڑے کمال دی بندہ گفتگو کردا ہے، منطق کتھوں بندہ سوال کتھے لے آندا ہے، سگرا تے کبرا نو کٹھا کر دیندا ہے، یہ ہوندا ہے وہ ہوندا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہو، اس نے کہا نہیں بابا جی میں نہیں پڑھی، انہوں نے کہا جا پھر تیری زندگی ادھی زندگی ضائع ہو گئی، ادھی زندگی ہون تو پڑھے تو ٹھیک، مطلب تیری ادھی زندگی ضائع ہو گئی۔ تھوڑا آگے گئے، بھنور آیا، کشتی والے نے کہا بھی لنگوٹے کر لو بھائی، ہوں چھال مارن کا ٹائم آ گیا ہے تو نکلو۔
اس منطقی سے کہنے لگے بابا جی ترن والے ہونے جائے انہیں نہیں انہیں پھر تیری ساری گئی. اور تو علم جو تصوف ہے یہ بندے سے جدا نہیں ہے. بندہ کسی جگہ چلا جائے بیٹھ کے تصور مدینہ ہی کرنا ہے, بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی ہے, بیٹھ کے تسبیحات کرنی ہے, اس کی طرف جو ہے رجوع کرنی ہے, یہ بندے سے جدا نہیں ہو سکتا. اور اس لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ علم باطن حاصل کرنا فرض ہے, ضروری ہے, لازم ہے. دوسرے جتنے علم ہیں, ریاضی ہے, منطق ہے, فلسفہ ہے, اور جتنے بھی علم ہیں وہ علم جو ہیں وہ بندے کو وہاں پہ کام دیں گے جہاں پہ ضرورت ہے, جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں کام نہیں دیں گے. لیکن یہ جو علم ہے اس نے بندے سے جدا ہونا نہیں ہے. اس کی ایک اور مثال امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بندہ جس سے بھی پیار کرتا ہے, جس سے بھی پیار کرتا ہے, جس سے بھی تعلق رکھتا ہے, ایک دن اس سے جدا ہی ہے. بندہ اس کے ساتھ رہ نہیں سکتا. آپ ایک چیز کا نام لیں جناب, یہ اس چیز سے جدائی ہے. ماں سے کیا ہے, بیوی سے, بیٹے سے, رشتہ داروں سے, مکان سے, ماحول سے جدائی. ہر شے سے جدائی ہے لیکن نیکی سے جدائی نہیں ہے, اللہ کی ذات سے جدائی نہیں ہے, نبی کی محبت سے جدائی نہیں ہے. تو یہ جو علم ہے, علم باطن جو ہے, اس کا حاصل کرنا فرض ہے, ضروری ہے. اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں لیکن وہ ایک چیز پڑھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے. جیسا غالباً امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ فلانی چیز, میں نے کہا یہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کیا کائنات کا سارا علم آپ نے پڑھ لیا ہے؟ میں کہا نہیں. تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے؟ ہمارے ہاں ورث رحمۃ اللہ بارگاہ ایک بہت بڑا منطقی بندہ آیا, بہت بڑا عالم تھا. ورث رحمۃ اللہ علیہ نے محفل کروائی, لوگوں کو وجد و حال ہوا, توجہ ہوئی. اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے 5 منٹ لوں گا علیحدہ. اس نے کہا میں فلانے مدرسے میں پڑھاتا ہوں, اتنے سال ہو گئے میں پڑھاتے ہوئے, فلانے میرے استاد ہیں. یہ جو آپ نے کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے؟ ورثہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ تفسیر روح المعانی وہ لے آئیں. آپ نے وہ جہاں بھی تصوف کا ذکر تھا وہ نکالا, اس کو پڑھ کے سنایا. وہ حیران ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں میری مثال ایسے ہے جیسے گھوڑے کے ساتھ اینکیں باندھ دیتے ہیں. کسی نے دیکھا کبھی جو ٹانگے والا گھوڑا ہوتا ہے اس کے آنکھوں کے ساتھ 2 اینکیں ہوتی ہیں, یعنی کہ اس کے دائیں اور بائیں آنکھ کے ساتھ ایک چھوٹی سی چپٹی سی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے, نہ گھوڑا ادھر دیکھتا ہے, نہ ادھر دیکھتا ہے, سامنے نہیں دیکھتا ہے. وہ کہتے ہیں میری مثال ایسے ہے جیسے وہ گھوڑے کی اینکیں ہوتی ہیں, میں جو نظر آتا ادھر ادھر مجھے خبر ہی نہیں ہے. بس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہت بڑے عالم آئے, بزرگ تھے, متقی تھے, منصف تھے, بڑے اچھے بندے تھے. ورثہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ یہ پیر صاحب جو آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ورثہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک یاد دلایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ یاد دلائی, وہ سیدنا بلال حبشی کا وجد و توجد یاد کرایا, حضرت علی کا وجد توجد یاد کرایا. وہ سنتا رہا, پھر رونا شروع کر دیا. پھر وہ جب بھی ورثہ کے پاس آتے تو اپنی جوتی جو اتار کے پکڑ لیتے یا اوپر باندھ لیتے تو بالکل ننگے پاؤں آتے. ورثہ فرماتے ہیں مجھے کہنے لگے کہ پیر صاحب میری مثال ایسے ہے جیسے وہ بیل والا, وہ کولو والا بیل ہوتا ہے, چلتے جب شام کو اس کی آنکھیں کھولی جاتی ہیں وہیں ہوتا ہے جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں ہے.
اسی میں دوڑ رہا ہوں۔ تو یہ جو علم ہے جس کو ہم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جس کو آپ حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے میں مرشد کریم کے پاس جاتا ہوں، یہ علم وہ ہے جس کا تعلق بندے کے روح کے ساتھ ہے، بندے کے جسم کے ساتھ ہے، اس میں بندے سے جدائی نہیں ہے۔ اور یہ جو علم ہے اس کا حاصل کرنا، جیسے ایک پہلوان ہو تو اس کے پاس طاقت بڑی ہو، اس کے پاس تعلق واسطہ بڑا ہو، رشتہ دار بڑے ہوں، گاڑی ہو، گھر ہو، پیسہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے دل میں یاد خدا نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ بندہ جو ہے اس کو اپنے اصل مقصد کا پتہ نہیں ہے۔ اس طرح ایک بندہ غریب ہے، بعض صحابہ کرام لنگوٹی باندھتے تھے صرف، یا دوسری چادر اوپر لیتے تھے بس۔ ایک صحابی کا قصہ ایسا بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں کئی دفعہ جلدی جماعت ہوتی ہے، اجازت لے کے نکل جاتے ہیں۔ رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابی، نماز کے بعد مجلس ہوتی ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، اور تم نکل جاتے ہو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں چادر ہی ایک ہے، چادر ہی ایک ہے، اور بڑی چادر، چھوٹی چادر ہے، بڑی چادر ایک ہے۔ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو یہ میں چادر لے کے تو میری بیوی تندور کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور پھر یہ چادر اس کی ہے، میری نہیں ہے۔ وہ چھوٹی چادر وہ پہن کے تندور کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، اور پھر میں جاتا ہوں تو وہ بڑی چادر وہ پہنتی ہیں، تو چھوٹی چادر میں لے کے، ایک چادر جسے ستر عورت جو ہے وہ کھا۔ لیکن تھے صحابی، آج کے دور کے غوث ہو، کتب ابدال، ولی، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، کلهم جمع ہو جائیں تو ان کی قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ جو تھا ان کے پاس جو علم تھا، وہ علم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت والا علم تھا، وہ کامیاب تھے، وہ تھے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا میں ان پہ راضی ہوں، وہ مجھ پہ راضی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان پہ راضی ہوں، وہ مجھ پہ راضی ہیں۔ اور یہ آج اگر کسی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، دیکھتے ہیں رات بھی ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا جی امریکہ سپر طاقت ہے، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، بڑا میں حیران ہوا، بڑا عجیب ہوا نام۔ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں اکھوں انی تے نا نور پری، اکھوں انی تے نا نور پری۔ ہمارے رواج یہ ہو گیا ہے کہ جس چیز کو نام رکھ دے وہ کہتے ہیں یہ ہے۔ ہمارے تو رواج یہ ہے کہ کئی عرصہ ہمارے ملک میں وہ ایک چیز بکتی رہی، وہ چاہتے ہیں چائے کو گاڑھا کرنے کے لیے، چائے کو گاڑھا کرنے کے لیے لوگ لے رہے ہیں، ترنگ کے نام سے لوگ جناب بڑے بڑے افسر پی رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر پی رہے ہیں۔ تو بعد میں کسی نے اس پہ کیس کر دیا، پکڑا گیا، تو انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر تو دودھ ہی نہیں ہے۔ تو کمپنی والوں نے کہا کہ ہم نے اوپر دودھ تو نہیں لکھا، ہم نے کہا کہ صرف یہ دودھ جو چائے کو گاڑھا کرتا ہے، دودھ یہ نہیں ہے، لوگ پی رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ڈالٹے کی ہوگی تصویر کے ساتھ بندہ ایک اپنا بازو ایسے کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ طاقت والی شے ہے، اس کے بازو پہ سارے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بعد میں پتہ چلا ہے کہ سارے دل والے جو ہے یہ دورے اسی کی وجہ سے پڑے ہیں۔ ہمارے تو بڑے عجب حالت ہے، ایک بندے کنویں میں گرتے رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کنواں بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے۔ بعض سائنسدان تحقیق کرتے ہیں کہ یہ نہیں، وہ ایک کنواں نہیں دوجا کنویں ڈگنا سی۔ تو ہمیں تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہر چیز کا بتا دیا، یہاں تک بتایا صحابہ ایک کھاؤ تو اے نہ کھاؤ، اس چیز کو ایسے کھانا ہے، اس چیز کو ایسے کھانا ہے، یہ بھی بتا دیا کھانا کیسے ہے، چبانا کیسے ہے، کھانے کے دوران گفتگو کرنی ہے۔ ہمیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے چیزیں بتا دیں۔ اللہ پاک ہمیں اس علم جس کو ہم حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اللہ توڑ چاڑ دے، اللہ استقامت عطا فرمائے۔